بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو صفت ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ بڑا لطیف اور بڑا محبت بھرا خطاب ہے، بڑا لطف و کرم سے بھرا ہوا خطاب ہے۔ ارشاد فرمایا خالق کائنات نے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کر لو۔ یہ سچی اور خالص توبہ کیا ہے؟ اس تعلق سے 6 بنیادی شرطیں ہر بھائی ہر بہن اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ خالص اللہ کے لیے ہو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا یہ عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا حکم ہے۔ اسی آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو سچی اور خالص توبہ کا حکم دیا ہے۔ توبہ خالص رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی خوشنودی کے لیے ہو، اس کے قرب کے لیے ہو، اس کی رحمت کے لیے ہو، اس کی مغفرت کے لیے ہو، اس کی جنت کے لیے ہو۔ بات سمجھے؟ ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کسی قسم کے شرک کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا عمومی حکم ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اسی بات کا کہ مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ تو توبہ میں للہیت ہو، اللہ کے لیے اخلاص ہو۔ اسی طرح دوسری شرط ہے سچی اور خالص توبہ کے لیے کہ انسان جس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اس گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اس سے ہجرت کر لے، دور ہو جائے۔ تیسری شرط ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، یہ تہیہ کر لے کہ میں آج کے بعد اپنے رب کی، اپنے خالق و مالک کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ عزم پختہ ہو، سچا ہو، سچا ہو، خالص ہو گناہ نہ کرنے کا۔ اگر پھر بھی انسانی طور پر گناہ سرزد ہو جائے، فوری طور پر گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، لیکن شروع میں عزم سچا خالص ہو کہ میں آج کے بعد گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے کہ گناہ پر ندامت ہو، انسان ندامت کا اظہار کرے، فخر نہ کرے، لوگوں کو یہ نہ بتلاتا پھرے کہ میں نے گزشتہ رات کو یا فلاں دن فلاں جگہ فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اس طرح کا معاملہ نہ ہو، تشہیر نہ ہو، فخر نہ ہو، یہ جو غلط چیزیں ہیں ان کا ارتکاب نہ ہو۔ گناہ جو کر دیا اس پر ندامت ہو، ملامت ہو کہ میں نے کیوں اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، کیوں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ اسی طرح 5ویں شرط میرے بھائی اور میری بہنوں یہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق کسی مخلوق کے ساتھ ہے تو اس کی تلافی کی جائے۔ کسی پر ظلم کیا ہے کسی طرح سے اس کی تلافی کی جائے۔ کیوں کہ ظلم جو ہے یہ ہر صورت میں حرام ہے، محرم ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ جل وعلا حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام ٹھہرایا ہے،
کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اس چیز کو تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ تم نے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے صفت ظلم کی اپنی ذات اقدس سے نفی کی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صفت کمال عدل سے متصف ہے جل و علا، اور اس کے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائی میری بہن، اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی تلافی اسی زندگی میں دنیا میں کر لیجئے، ورنہ قیامت کے دن تلافی جو ہے یہ انسان کو بڑی مہنگی پڑ جائے گی۔ جب محشر کے میدان میں لوگ ایک ایک نیکی ڈھونڈتے پھریں گے، اس وقت ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے پاس بڑی نیکی ہوں گی، مگر اس کی ساری نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں پر مختلف قسم کا ظلم کیا ہوگا۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ جو ہیں اس انسان پر لاد کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا، جہاں تک میری آواز پہنچے، آج اس زندگی کی قید میں ہر ظلم کی تلافی کر لیجئے۔ جو حقدار ہیں ان کے حقوق ان کو پلٹا دیجئے، لٹا دیجئے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر جو ہے بہتان تراشی کی ہے، تو آج تلافی کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، ورنہ کل جو ہے یہ تلافی ہر انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال ہے۔ اسی طرح سچی اور خالص توبہ کے لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، چھٹی شرط یہ ہے کہ توبہ جو ہے یہ غرغرہ کا جو وقت ہے، روح نکلنے کا جو وقت ہے، اس سے پہلے پہلے ہو، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہو، کیونکہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر کسی کی توبہ اسے کوئی نفع نہیں دیتی۔ یہ 6 شرطیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کر لیجیے۔